اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ، ہومیو پوائنٹ میڈیکل سینٹر، میٹرک بورڈ آفس ناظم آباد کراچی سے آپ سے مخاطب ہے، اور ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ایک ایسے خفیہ علم پر ہے جسے ہم پینڈولم ڈاؤزنگ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی پینڈولم کے ذریعے کسی بھی چیز کے بارے میں تشخیص کرنا یا پھر یس اور نو کے میتھڈ کو سیکھنا۔ اس دنیا میں اس وقت جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ اور اس سے پہلے بھی لہروں کے جو علم ہیں ان کو دریافت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قدرت نے بہت ساری ایسی چیزیں خفیہ رکھی ہیں جو کہ انسان آہستہ آہستہ اس کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ علم جو ہے وہ پینڈولم ڈاؤزنگ کا علم بھی ہے۔ یہ ہے تو بہت قدیم، لیکن لوگوں کے اندر اس کا شعور اب بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ویسٹ میں یا پھر دوسری کنٹریز میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ڈیوائن راڈ کے طور پر بھی پینڈولم کو یوز کیا جاتا ہے، راڈ یوز کی جاتی ہے، پینڈولم یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں اختراعیں کر کے اس کو ترقی تک پہنچایا ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی چونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا بھی شکار ہیں، اور جب کوئی چیز نئی آتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے جو ہے اس ڈاؤزنگ کے علم کو جو ہے بہت آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، چونکہ ہومیوپیتھی دوائیں بھی ایک لہروں کی طرح ہوتی ہے، لہریں ہوتی ہیں۔ تو انگلینڈ کے ڈاکٹر بروس کوپن جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی اختراع کر کے ہومیوپیتھی میں پینڈولم کو شامل کیا، اور اس کو ہومیوپیتھی کا حصہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو اپنے اپنے شوق کی بات ہے، لیکن تشخیص کے لیے اور صحیح دوا کو سلیکٹ کرنے کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ اچھا، یہ ایک کیا چیز ہوتی ہے پینڈولم، کس طرح سے اس کو چلایا جاتا ہے، کیسے اس کے اصول ہیں چلانے کے، اور کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ حاصل کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کی ایک سیریز میں بتاؤں۔ آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے، اس کے بارے میں انٹروڈکشن ویڈیو کہہ لیں۔ یہ جو میرے پاس پینڈولم ہے یہ پلاسٹک کا جو ہے کرسٹل صاف ستھرا ہے، بالکل اس طرح سے سمپل پینڈولم کہتے ہیں اس کو، یعنی جو سادہ سا، یہ بالکل دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ اس کا نیچے کا حصہ ہے، نوک جہاں پر ہے وہ ہے، اور جو اوپر جو ہے پکڑنے والی یہ الگ سے ہوتی ہے، اس میں دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے، یہ اوپر سے یہاں سے چوڑی سے ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو مارکیٹ میں جو ہے لاہور میں مل جاتا ہے، کراچی میں مل جاتا ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن مارکیٹ میں ملے گا، باہر بہت کم لوگ اس کو لیتے ہیں، اور اصل میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہی زیادہ یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ شوق رکھتے ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ چیزوں میں ملاوٹ چیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی چیز میں یس اور نو کا ڈیسیجن لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جسے ہم استخارہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، لیکن اس کے لیے چارٹ ہوتا ہے، چارٹ پر کیا جاتا ہے ڈاؤزنگ اس کی۔ اچھا، ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو پینڈولم ہے اس کو کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی اس کی جو ہے تھیوری کیا ہے یا سائنس کیا ہے۔ تو آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی قسم کی لہریں جو ہیں وہ اس وقت دریافت ہو چکی ہیں۔ اس میں جی ایس ایم کی لہریں بھی ہیں جو سیٹلائٹ سے آتی ہیں، اس سے پہلے کیا نام ہے، ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی میں ایک ٹی وی ہوتے تھے جو کہ رنگین ٹی وی کہلاتے ہیں، اس سے پہلے چینل والے کم ٹی وی تھے، ایف ایم ریڈیو آ گئے، میڈیم ویو ہیں، شارٹ ویوز ہیں۔ اب یہ میڈیم ویوز اور شارٹ ویوز، یہ میڈیم لہر اور شارٹ لہر یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک علم ہے لہروں کا، جس پہ نشریات کی جاتی ہیں، اور ایک الفاظ شخص بیٹھ کے بولتا ہے، اور وہ لہروں کے ذریعے آپ کے ریڈیو ٹرانسسٹرز کو کیچ کر کے آپ کو آواز سناتا ہے۔ موبائل کے اندر بھی دیکھیے، اس وقت جو جی ایس ایم سگنلز ہیں وہ جی ایس ایم کے موبائل ہیں، پہلے ایمس کے موبائل ہوتے تھے، جی ایس ایم نہیں ہوتے تھے۔ یہ لہروں کا ایک علم ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی جو دریافت ہو رہی ہیں۔ انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیچیدہ بنایا ہے، حساس بنایا ہے۔ ہمارے جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا مقصد ہے کہ ہم اس سے چیزوں کو پکڑتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ان کے اندر سینس ہوتا ہے، سینس یعنی محسوس کرنے کی حص ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں تھاٹ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی لہریں پیدا ہوتی ہیں، کرنٹ پیدا ہوتا ہے، باریک سا ہوتا ہے، بہت خفیف سا۔ عام طور پر جب پینڈولم ڈاؤزر اس پینڈولم کو یہاں پر ہاتھ میں پکڑتا ہے یوں، تو اس کے جو ہاتھ کی جو ایک انگوٹھا یہ کونے والی انگلی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی عام طور پہ کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک گائیڈ لائن تھوڑی سی دے رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ ساری کی ساری جیسے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو دو قسم کی تاریں ہوتی ہیں بجلی میں، جہاں کے کرنٹ دور کرتا ہے، ایک میں ارتھ ہوتا ہے اور ایک میں
एनर्जी यानी करंट होता है, लाल रंग की तार पे और काले में अर्थ होता है। तो आपने देखा होगा जब दोनों तारें मिलती हैं तो फिर आगे करंट की जो लहर है उसका बहाव चलता है। इस तरह से हमारे हाथों की उंगलियों को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इसमें से एक ये वाला हिस्सा सबसे पहला वाला ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बेसिक है। तो इसके ऊपर बाकायदा तहकीक की गई है, साइंसदानों ने तहकीक की है कि आपके ब्रेन में जब कोई ख्याल पैदा होता है तो उसकी लहरें आपके हाथ पे आती हैं। तो हमारा ये जो अंगूठा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों को जब आप मिला के ऐसे पकड़ते हैं, पेंडुलम में भी यही पकड़ा जाता है इस तरह से। अगर आप योगा की मशक करते हैं सांस की तो उसमें भी इसको पकड़ा जाता है इस तरह से। इसमें शर्त ये होती है कि एक नेगेटिव होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए, चाहे आप इसको पकड़ लें इस तरह से, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए। इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ब्रेन से आने वाली जो लहरें हैं उनके अंदर बहाव में रुकावट ना हो, या बाहर से कोई अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं, आपके जहन में आ रही कोई भी चीज़, तो वो आपका बिल्कुल रिदम के साथ जाए, सीक्वेंस के साथ जाए, उसमें बहाव कायम रहे। इसका मकसद ये होता है इतना सा बस। जब हम डाउजिंग के लिए पेंडुलम को पकड़ते हैं इस तरह से, तो उसमें सबसे पहला उसूल जो होता है वो ये होता है कि आपका जो बॉडी है आपकी वो कहीं पे टच ना हो ज़मीन के अलावा, यानी अर्थ होना चाहिए, और उसके अलावा आपकी बॉडी कहीं टच नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में जो है वो छल्ले मुख्तलिफ किस्म के या मुख्तलिफ किस्म की अंगूठियाँ, लोहे की पीतल की चीज़ें, आपकी जेब में चाबियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिक रूल है, आप बिल्कुल साफ सुथरे खाली हाथ हो। एक बात तो ये। दूसरा ये कि आपका ध्यान बिल्कुल जो है वो पेंडुलम की जो नोक होती है हमारे पास, ये वाली, इस नोक पर रहना चाहिए। जब आप किसी को चेक करते हैं, जब आप थॉट सोचते हैं जहन में किसी चीज़ के बारे में, तो हम जब इस नोक पर ध्यान देंगे तो ये हमारा ध्यान इधर ही रहेगा, बिल्कुल एक तरफ रहेगा, कंसंट्रेशन कायम रहेगी। जब आप इस अंगूठे को यहाँ अंगूठी को यहाँ रख लेते हैं, इसको पकड़ के गौर से आप इसको देखना शुरू करेंगे इस तरह से, कुछ भी ना सोचें बस। ये हमारी पहली क्लास होती है जब हम किसी को पेंडुलम डाउजिंग सिखाते हैं, तो फर्स्ट क्लास में हम उनसे ये प्रैक्टिस करवाते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द पेंडुलम, ओके। तो पेंडुलम क्या है, आगे पीछे, ये चूंकि मैं प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में तो बहुत तेजी से जाएगा, हो सकता है आप बिगनर्स के हाथ पे इतनी तेजी से ना जाए, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट क्लास है। ये न्यूट्रल इसकी जो चाल कराती है, आपका जहन बिल्कुल खामोशी से इधर मुतवज्जो, तो ये न्यूट्रल चाल है इसके लिए, आगे पीछे हो रहा है। अब यहाँ से थॉट इस उंगली पर आते हैं या नहीं आते हैं, इस बात का क्या सबूत है? पब्लिक तो कहते हैं कि पेंडुलम डालो तो खुद ही यूं यूं हिला रहा है, कोई यूं हिला रहा है, कोई यूं हिला रहा है। तो जनाब ऐसा नहीं है, ये जो थॉट है वो आपकी उंगलियों पर आते हैं। जो आप सोचते हैं, जो आप थॉट सोचते हैं, वो आपके माइनस और प्लस दोनों जगहों पर आते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इंशाल्लाह, जो हमारी सेकंड वीडियो होगी। अभी हमारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि लहरें जो हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कई किस्म की लहरें जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी दरियाफ्त नहीं हुई हैं। पेंडुलम की जो साइंस है ये मेटाफिजिक्स में आती है, यानी नॉन मटेरियल साइंस है, और इसको बहुत सारे मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में इसे मर्ज की तशखीस और दवा के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल पेंडुलम को आप बेसिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इस इल्म को हम रेडिस्थीसिया कहते हैं। और अगर आप एक मशीन साथ रखते हैं जो कि डॉक्टर ब्रूस कोपन ने उसको ज़रा जिद्दत दे के ज़्यादा अच्छा बनाया, इंग्लैंड के डॉक्टर थे ये, और ये जो जिसे हम कंप्यूटर तो नहीं कह सकते लेकिन उसका नाम रेडोनिक्स कंप्यूटर ही है। तो वो जो रेडोनिक्स कंप्यूटर मशीन होती है वो एक पेचीदा सी मशीन होती है, इसमें मुख्तलिफ डायल लगे होते हैं, उसके अंदर भी एक डाउजिंग की प्लेट होती है, उसके अंदर सैंपल रख के पेंडुलम से डाउजिंग की जाती है। वो एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, उसको हम रेडोनिक्स कहते हैं। तो जो हम सीख रहे हैं वो रेडिस्थीसिया है और उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल वो रेडोनिक्स है। हमारे इस कोर्स में जब आप सीखेंगे तो आप रेडिस्थीसिया सीखेंगे, ठीक है। ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी करवाया जा रहा है और फिजिकली भी। तो जब हम फिजिकली बैठते हैं क्लास में तो स्टूडेंट्स हमारे सामने होते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को हम यूट्यूब पर जो है उसी के क्लास के लेक्चर्स को अपलोड करके दे देते हैं। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं पेंडुलम डाउजिंग करते हुए। मेरे उस्ताद कराची में ही हैं, एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर आमिर सादिक साहब, और वो लियाकताबाद में उनकी क्लिनिक है। और पेंडुलम जो है वो कौन से ऐसे लोग हैं जो सीख सकते हैं, किन लोगों के लिए इसमें दिलचस्पी हो सकती है, या कौन लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं, ये एक बात मैं आपको गाइड कर दूं। वो ये कि ऐसे लोग जो कि हसास तबीयत के होते हैं बहुत, और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं छोटी सी बात पे, छोटी सी नेमत मिलने पर, छोटी सी बात पे नाराज़ भी हो सकते हैं, दूसरों के हमदर्द होते हैं,
اچھا سخت دل نہیں ہوتے، ظالم نہیں ہوتے، دوسرے ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایسے لوگ جو ہیں یہ ڈاؤزنگ بہت اچھی سیکھ سکتے ہیں، پینڈولم ڈاؤزنگ. اور انڈیا میں بھی اس کو لوگ بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں. پاکستان میں یہ ذرا سا ابھی کم ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں اپنے طور پہ کراچی سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، اس کو میں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں. بہت فائدہ مند علم ہے اور تشخیص میں بہت معاون ہے، مددگار ہے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے. ایک عام شخص بھی اس ڈاؤزنگ کو سیکھ کر جو ہے چیزوں میں ملاوٹ چیک کر سکتا ہے. دیسی گھی میں، مرچوں میں اور تیل میں، بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ چیک ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو عملیات کا شوقین ہے، تعویذات وغیرہ، تو اگر وہ استخارہ سیکھنا چاہتا ہے تو تسبیح سے استخارے کا نام آپ نے سنا ہوگا. تسبیح ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، وہ پینڈولم کا ہی کام کرتی ہے تسبیح بھی. تو ایک چارٹ آتے ہیں انٹرنیٹ پر، پینڈولم ڈاؤزنگ چارٹ کراتے ہیں. بہت سارے چارٹ ہیں جو ویسٹ والوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں ایک چارٹ ہے ریلیشن شپ چارٹ، ہم اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. اس میں بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ جو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو اس پینڈولم کی سائنس کے بارے میں بیسک چیزیں بتاؤں، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. اور آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کورس کو کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا ایک پینڈولم ٹیسٹ لیتے ہیں ہم، جو کہ ناف پر انگوٹھی یہ رکھ کر پوری آپ کی یہ مٹھی اور آگے پینڈولم رکھ کے کروایا جاتا ہے. اور اس کی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے. اس ٹیسٹ کو کرنے کا مقصد اتنا سا ہوتا ہے صرف کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ آیا یہ شخص صلاحیت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے. تو ہم اگلے ویڈیو میں، آنے والی ویڈیوز میں ہم باقاعدہ اس ٹیسٹ کو کر کے دکھائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک معلوماتی ویڈیو ہوگی آپ کے لیے، اور جو بگنر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت معلومات ہوں گی. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی سیریز کی آگے ویڈیوز بھی پیش کرتے رہیں گے ہم. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو، ان میں سے اگر جو لوگ ہیں اور عام شائقین بھی جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس علم کو آگے بڑھا سکوں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.